السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وصف کا بیان کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلند اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو حسن اخلاق کا بہت زیادہ تعلیم بھی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کا یہ عالم تھا کہ کوئی آپ کو گالی دیتا تو آپ اس کو دعا دیتے، کوئی برا بھلا کہتا تو مسکرا کر گزر جاتے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ آپ کا پیغام سن کر وہاں کے سردار بگڑ گئے اور بہت بے رخی و ترس روئی سے پیش آئے۔ جب آپ واپس ہونے لگے تو شریر اور بدمعاش بچوں کو پیچھے لگا دیا اور انہوں نے اتنا پتھر آپ پر پھینکا کہ آپ کا جسم اطہر سے خون جاری اور جوتے مبارک تر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو کر ایک باغ میں بیٹھ گئے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا۔ کہا کہ آپ اگر حکم دے تو دونوں جانب کو آپس میں ملا دے اور یہ سب بستی والے اسی میں پس جائیں، مگر قربان جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا یہ مجھے پہچانتے نہیں، ورنہ ایسا نہیں کرتے۔ آج یہ ایمان نہیں لاتے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی نسلیں ایمان لائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ بعد اس قبیلے کے نوجوان محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ السلام کی دعوت لے کر ہندوستان پہنچے، اور آج انہی کی بدولت ہم مسلمان ہیں۔ الہی رحم کر کے ساری طائف کے مکینوں پر، الہی رحم کر کے سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ جہالت ہی نے رکھی ہے، جہالت ہی نے رکھی ہے صداقت کو خلاف ان کو، جہالت ہی نے رکھی ہے صداقت کو خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہیں، کر دے معاف ان کو۔ اسی طرح ایک بڑھیا کا واقعہ ہے۔ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینک دیتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کہتے اور خاموشی سے گزر جاتے۔ ایک دن وہ بڑھیا بیمار پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر دریافت کے لیے گئے، اور آپ کو اپنے پاس دیکھ کر وہ آپ رونے لگے، اور وہ اپنے آپ کو دیکھ کر وہ رو رو کر معافی مانگنے لگے، اور اسی وقت ایمان میں داخل ہو گئے۔ آج دشمنان یہ غلط خبر پھیلا رہا ہے کہ اسلام تلوار کو زور سے پھیلا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلام حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مفلس وہ نہیں جس کے پاس روپیے پیسے مال دولت نہ ہو، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سارے روزے، نماز، حج اور زکوٰۃ و تسبیح کا ذخیرہ لے کر حاضر ہوگا، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، اس کے بدلے اس کے نیک اعمال دے دیے جائیں گے، یہاں تک کہ کئی تمام نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ یہ حدیث ہم کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم بندوں کو حقوق اور اپنے اخلاق و معلومات کا بہت زیادہ خیال رکھیں، جہاں تک ہو سکے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا نیک اعمال ہمارے پاس محفوظ رہے۔ اگر ہم سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو فوراً اس سے معافی مانگ لیا کرو، کیونکہ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، نہ جانے کب موت آ جائے اور ہم معافی نہ مانگ سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اب تک ہم نے جو بھی بد اخلاقی کی ہے اس کو معاف کرے اور معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ کے لیے یہ عزم کریں گے کہ ہم کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔